السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 180 تا 182۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اب ان آیات کا اردو ترجمہ پیش ہے۔ اور تمہارے لیے قصاص کے نظام میں زندگی ہے، اے عقل والو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے، اگر وہ کوئی مال ورثہ چھوڑ رہا ہو تو وہ اپنے والدین کے حق میں اور رشتہ داروں کے حق میں دستور کے مطابق وصیت کرے۔ متقیوں پر یہ لازم ہے۔ اس آیت کی تشریح میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں والدین اور اقربین کو وصیت کرنا کہا ہے، حالانکہ اولاد قلبی تعلقات کے لحاظ سے نہایت اہم ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مال کی تقسیم کی وصیت نہیں، ورنہ اولاد کا ذکر ضرور ہوتا، بلکہ وصیت سے مراد عام تاکید ہے کہ احکام الہیہ کے مطابق جائیداد تقسیم کی جائے، اور اگر مال کا کوئی حصہ صدقہ کرنا ہو تو اس کا اظہار کر دے۔ اس آیت پر بہت بحث ہوئی ہے۔ اکثر مفسرین اسے منسوخ قرار دیتے ہیں کیونکہ اس میں وصیت واجب لکھی ہے، اور احکام وراثت کے نزول کے بعد رشتہ داروں کے نام وصیت جائز نہیں، اور جنہوں نے جائز قرار دی ہے ان کے نزدیک بھی واجب نہیں، مگر یہ غلطی اس وجہ سے لگی ہے کہ وصیت کے معنی مال کی تقسیم کی ہدایت سمجھے گئے ہیں، حالانکہ یہ معنی نہیں، جیسا کہ اس نوٹ کے شروع میں ثابت کیا گیا ہے، بلکہ اس آیت میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ بعض حالات میں یہ ضروری ہے کہ بہت سا مال رکھنے والا اپنے والدین اور رشتہ داروں کو امر معروف کی وصیت کر جائے، اور یہ حکم احکام وراثت سے کسی صورت میں بھی منسوخ نہیں ہوتا۔ وہ حالات جن میں ایسی وصیت کی تاکید کی گئی ہے دو ہیں، ایک تو اسی آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ بہت سا مال ہو، دوسرا سباق سے ظاہر ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اس آیت سے پہلے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور حین الباس کی آیات ہیں، جو یہ بتا رہی ہیں کہ یہاں جنگ کا ذکر شروع ہے، اور اس آیت کے بعد بھی وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ کی آیت اور بعض دوسری آیات جنگ کے متعلق ہیں۔ بس اس جگہ حکم جنگ اور اس کے مشابہ دوسرے حالات کے متعلق ہے، اور چونکہ جنگ میں بالعموم نوجوان شامل ہوتے ہیں کہ جن کے ہاں یا اولاد ہوتی نہیں یا چھوٹی عمر کی ہوتی ہے، اس لیے والدین اور اقربین کے حق میں وصیت کرنے کا حکم دیا اور اولاد کا ذکر چھوڑ دیا، اور یہ فرمایا کہ جب انسان کسی ایسے خطرہ کے مقام کی طرف جائے اور اس کے پاس بہت سا مال بھی ہو تو اسے اپنے رشتہ داروں کو وصیت کر دینی چاہیے کہ میرے بعد معروف کے مطابق میرا مال تقسیم ہو۔ اب رہا سوال یہ کہ معروف کیا ہے؟ ایک تو احکام وراثت معروف ہیں، ان پر عمل کرنے کی وصیت ہونی چاہیے۔ دوسرے بعض حقوق ایسے ہیں جو احکام وراثت سے باہر ہیں اور جن کو قاعدہ میں تو نہیں بیان کیا گیا، مگر یوں مذہبی اور اخلاقی طور پر انہیں پسند کیا گیا ہے، اور ان کے لیے شریعت نے 1/3 تک وصیت کر دینے کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اس جگہ ان کے پورا کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اگر مسلمان اس آیت کو سمجھتے اور جانتے کہ خطرہ کی حالت میں وصیت ضروری ہے تو آج ہمارے ملک میں ورثہ کا مسئلہ وہ صورت اختیار نہ کرتا جو اس نے آج اختیار کر لی ہے۔ بس جو اسے اس کے سن لینے کے بعد تبدیل کرے تو اس کا گناہ انہی پر ہوگا جو اسے تبدیل کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔
اس آیت کی تشریح میں حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن بدلہ کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی قرآنی حکم کی طرف اشارہ ہے اور وہ حکم وراثت کا ہی ہے، ورنہ اس کا کیا مطلب کہ بدلنے کا گناہ بدلنے والوں پر ہوگا، وصیت کرنے والے پر نہ ہوگا، کیونکہ اگر اس وصیت کی تفصیلات شرعی نہیں بلکہ وصیت کرنے والے کی مرضی پر ہیں تو ان کے بیان نہ کرنے سے مرنے والے کو گناہ کیوں ہو؟ اس کے گناہ گار ہونے کا سوال تبھی ہو سکتا ہے جبکہ کسی شرعی حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، اور وہ اسی طرح ہو سکتی ہے کہ اس آیت میں احکام وراثت بھی شامل ہوں اور مطلب یہ ہو کہ مرنے والا یہ وصیت کر جائے کہ احکام اسلام کے مطابق عمل کیا جائے۔ اس صورت میں وہ گناہ سے بچ جائے گا اور حکم تبدیل کرنے والے وارث گناہ گار ہوں گے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔